نیک عورت کسے کہتے بتائے گا؟ فالصالحات قانتات، سورہ نساء چل رہی ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں کون؟ جس کے اندر دو صفتیں ہوں، ایک قانتات ہو، دوسرے حافظات ہو۔ یہ اچھی عورت کی، نیک عورت کی علامت ہے، قانتات ہو اور حافظات ہو۔ کیا مطلب ہے قانتات کا؟ اذا امرتها اطاعت کا، جب آپ اسے کسی چیز کا حکم دیں اس کی اطاعت کریں، شرط یہ ہے کہ وہ حرام کام نہ ہو۔ ادھر شراب کی بوتل اٹھا کر کے لانا، اٹھاؤں جھاڑو ذرا ذرا، تو یہ جائز کام کے لیے اگر حکم دے تو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، حرام کام کا حکم دے تو نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا شراب کی بوتل اٹھا کر لانا ذرا سا، جی اس میں اطاعت نہیں کرے گی وہ۔ تو جب تم اسے حکم دو تو اطاعت، اذا امرتها اطاعت کا، جب تمہیں اسے حکم دو تو اطاعت۔ اور دوسرے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال کی حفاظت کرے اور اپنی آبرو اور ناموس اور عزت کی حفاظت کرے، یہ دو چیز۔ فالصالحات، ایسی عورتیں صالحات ہیں، نیک ہیں، قانتات حافظات۔ اب بتایا گیا کہ اگر عورت سرکش ہو جائے تو، سرکش ہو جائے، اس پر آج میں نے عربی میں ایک لطیفہ پڑھا کہ اشتکت مرأۃ الی المحکمہ، وہ کورٹ میں گئی اور اپنے شوہر کے خلاف اس نے دعویٰ دائر کیا، شوہر کے خلاف۔ آج میں نے پڑھا، وہ عربی میں تھا، تو جج نے پوچھا کیا بات ہے، اپنے شوہر کے خلاف تو نے یہ مقدمہ کیوں دائر کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جب بھی میں کوئی ایسا کام کرتی ہوں جو اس کے مزاج کے موافق نہ ہوتا، مجھے کاٹ لیتا ہے، جیسے کتا کاٹتا ہے تو کاٹ لیتا ہے۔ جج نے پوچھا، آسک ہم وائی از دس اسٹرینج ایکٹ، یہ عجیب و غریب حرکت کاہے کو کر رہا ہے، یہ عجیب و غریب حرکت کاہے کی؟ وہ جب کوئی ایسا کام کرتی ہے جو تیرے مزاج کے موافق نہیں ہوتا تو اس کو کاٹ لیتا ہے۔ کہنے لگا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کہاں؟ بولے اس آیت میں ہے۔ کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، وعظ یعظ کا مطلب ہوتا نصیحت کرنا، اور عظ یعظ کا مطلب ہوتا کاٹ لینا۔ تو وہ زوئے کو زواد پڑھ رہا تھا، زوئے کو زواد پڑھ رہا تھا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے غالباً یہ پاکستان کا وہ مرزا ہے جو اس کا مصداق ہے، اس لیے کہ اس کو عربی نہیں آتی، تو وہ ایزو کو، نصیحت کرو کو عزو کا سمجھ رہا ہے کہ کاٹ لے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ مرزا کی بات ہے تو مجھے تو علم نہیں ہے، بہرحال اس روایت کے راویوں کی تحقیق کرو کہ راوی ثقہ ہے یا نہیں ثقہ ہے۔ بہرحال تو the judge became flabbergasted, stunned، بہت حیران ہوا کہ یہ کیا کرتا ہے کہ مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے عورت کو کاٹ لیتا ہے۔ کہا عورت سے کہ اس کو تو 80 بار کاٹ لے، اس کو 80 بار کاٹ اس کو۔ بہرحال کہا گیا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر تمہیں اپنی بیوی کی طرف سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، نافرمانی کرے تو پہلا کام سمجھاؤ۔ کیسے سمجھانا؟ اجی سنتی ہو کیا ہے؟ زندگی یہ ایک سائیکل ہے جس کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک پہیا خراب ہو جائے تو یہ پطرس بخاری کی سائیکل ہو جائے گی، چرخ چوں چرخ چوں چرخ چوں۔ تو اس طریقے سے زندگی بہت گھسٹ گھسٹ کر گزرے گی۔ یا سدھر جا اللہ کی بندی، سدھر جا، وہ ٹائر بھی صحیح کر لے دوسرے والا، تو سمجھاؤ اس کو، اور اگر نہ مانے تو دوسرا اسٹیپ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بات بند کر دو، اس بات نہیں کرتے اس، اور پھر بھی نہ مانے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو، لیکن ایسی مار نہیں مار سکتے، اجازت نہیں مارنے کی کہ جس سے ہاتھ پیر توڑ دو۔ میرے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ مسواک چاہیے۔ مسواک بولے تو بولے کتنی بڑی؟ بولے اتنی بڑی مسواک چاہیے۔ اتنی بڑی مسواک؟ اتنی بڑی مسواک کیا کرے گا؟ بولے میں نے سنا ہے کہ جب
شوہر بیوی سے ناراض ہو تو مسواک سے مارے. ارے بھائی چھوٹی مسواک لے جاؤ, اتنی بڑی مسواک کا تو ڈنڈا ہو گیا ہو جی. تو بہرحال وضربوہن مارو, لیکن ضربن غیر مبرح, توڑ پھوڑ والی مار نہیں ہونا چاہیے. یہ جائز نہیں ہے, عورت کو اس طرح نہیں مار سکتے, اور خاص طور سے اس کے چہرے پر نہیں مار سکتے آپ, اجازت نہیں ہے. ممانعت ہے اس کی, چہرے پر مار ہی نہیں سکتے آپ. پھر اگر وہ مان جائیں, یہ 3 اسٹیپ اختیار کرنے کے بعد, تو خامخواہ جھگڑے مت تلاش کرتے بیٹھو. صلح ہونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ نکالتا رہتا ہے, جی نکالتا رہتا ہے کچھ, وہ نکالنا نہیں. اچھا, اور اگر پھر بھی بات نہ بنے تو ایک حکم ادھر سے ایک حکم ادھر سے, بنے تو بنے ورنہ جدا کر دو. اس لیے کہ زندگی گھسیٹی نہیں جاتی ہے, زندگی جی جاتی ہے. زیادہ گھسیٹ کر زندگی کو مت لے جاؤ, الگ ہو جاؤ, دونوں الگ ہو جاؤ.